پھر اسی طرح ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خیرا له رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہی کام اس کے لیے باعث رحمت اور سبب خیر ہوتے ہیں، اور یہ خوبی کسی غیر مومن کو نصیب نہیں۔ دیکھو اگر اسے کوئی خوشی اور مسرت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ادائیگی شکر اس کے لیے اجر اور ثواب اور بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی خوشی کے موقع پر اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اجر کا باعث، درجات کی بلندی کا باعث، نعمت پا کر شکر ادا کرنا۔ اور اگر اسے کوئی صدمہ اور غم اور رنج پہنچتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے سراسر بھلائی ہے۔ یعنی غم کے موقع پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر، یہ انسان کے لیے دونوں کیفیات اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنہا وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ فلما دفن قالت فاطمة رضی اللہ عنہا اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، رواہ البخاری۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور کرب اور تکلیف کی وجہ سے آپ پر غشی سی طاری ہو گئی، یعنی وفات کے قریب، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت غمگین ہوتے ہوئے فرمایا آہ میرے بابا جان کی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ کوئی کرب ہوگا۔ یعنی یہ آخری موقع ہے زندگی کا کہ جب میں تکلیف سے گزر رہا ہوں، اور اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جب آپ وصال فرما گئے تو فرمانے لگی کہ ہائے ابا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول فرما لیا۔ آہ ابا جان، جنت الفردوس آپ کا مقام اور مسکن قرار پا گیا۔ آہ ابا جان، ہم آپ کی وفات کا جبریل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ خاک پوشیدہ کر دیا گیا تو کہنے لگی تم لوگوں کے دل نے یہ کس طرح گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو۔ یعنی ایک طرح سے غم اور دکھ اور کرب کا اظہار تھا کہ جو صحابہ کرام سے کر رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں اصل میں ہمیں دکھایا یہ جا رہا ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے اتنے عظیم باپ اور اتنے عظیم ہستی کی وفات پر کن الفاظ سے اس غم کا اظہار کیا۔ اس میں آپ عربی الفاظ دیکھیں کہ یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، کہ اے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہاں، یا یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا اس کو قبول کر لیا، نہیں فوت ہو گئے۔ اور پھر ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اور ہائے ابا جان کہ ہم جبریل کے ساتھ آپ کی ننعا ہوتا ہے موت کی خبر دینا، نعی، کہ ہم ان کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ یعنی دنیا میں وہی لے کر تو نہیں آئیں گے، صرف ایک اپنے اظہار اور جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ کوئی لازمی بات یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ وہاں پر جا کر تو ان سے کوئی تعزیت کریں گی، لیکن ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ وہ وہی لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ کے جانے کے ساتھ ہی وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو اب ہم کس کو اپنے اس دکھ کی خبر سنائیں؟ تو جبریل کو ہم اپنے دکھ میں شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی غمگین ہوگا کہ اب دنیا میں اس کام کے لیے آج کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گا رہتی دنیا تک۔ اور اس کے بعد جب انہیں دفن کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیخی چلائی نہیں، اور نہ ہی اپنے بال نوچے، اور نہ ہی اپنا گریبان پھاڑا، اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوئی، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات کی۔
صرف ایسی بات کہی جس سے دوسروں کو بھی رلا دیا کہ تم لوگوں نے گوارا کیسے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالو، تم اچھے ان کے پیارے تھے کہ ایسا کام کر کے آ گئے ہو. تو جس میں ایک شکایت بھی ہے، جس میں اپنے جذبات کا ایک اظہار بھی ہے، اور جس میں غم کے موقع پر صبر کا ایک عجیب و غریب نمونہ بھی ہے. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی مثالیں دراصل انسان کو خود زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں اور انسان کو وہ کام کرنا سکھاتی ہیں. اسی لیے بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے حالات پڑھنے سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے اطاعت کی اور جس طرح انہوں نے ایک نیکی کے رستے کو اپنایا اور کر کے دکھایا اور اپنے طرز عمل سے ثابت کیا، اگر وہ جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سامنے ہوں تو ہمارا بھی اس راہ پر چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی زید اسامہ ابن زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحسب. فارسلت اليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق علیہ. حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارث خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہاں عربی کے الفاظ میں بڑے خوبصورت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے، یعنی آپ زید سے بڑی محبت کرتے تھے، اور زید کے جو آگے پیارے تھے یعنی اسامہ، یعنی وابن حبہ، حب کہتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، کہ اسامہ جو آپ کو بڑے پیارے تھے اور وہ ان کے بیٹے تھے جو وہ بھی آپ کو بڑے پیارے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے آپ کا اپنے غلاموں سے سلوک، اپنے خادموں سے سلوک، کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑے عزیز ہیں، اور ان کے بیٹے کے بارے میں کہ یہ میرے عزیز کے بیٹے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو زید بن حارثہ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ جب ان کے رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. انہوں نے کہا کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آزاد ہیں. لیکن انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو زیادہ پسند کیا. یعنی کیا عالم ہے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں اسامہ جو آپ کے گھر میں ہی پلے بڑھے، کہ ایک صاحبزادی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ میرے بیٹے پر عالم نزا ہے، یعنی موت کا وقت ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیے. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد کہلوایا. یعنی یہاں پر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو میسج بھی بھیجا جائے زبانی تو ساتھ ہی اس کے پہلے سلام بھیج دیا جائے کہ میری طرف سے پہلے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد یہ بات میری پہنچا دینا. کیا پہنچانا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، یعنی اس پہ موت آ گئی ہے اس وقت تو یہ اسی نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اور جو اس نے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی وہ کسی وقت وہ بھی لے سکتا ہے، اور اس کے ہاں ہر شے کی مدت مقرر ہے. اب تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دلا کر کہلوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، یعنی صرف میسج سے بات نہیں بنے گی، آپ آئیں. ظاہر ہے کہ غم کے موقع پر ایک بیٹی کے لیے باپ کا وجود بڑی نعمت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو قسم، اگر آپ نہ آئیں تو آپ ضرور تشریف لائیں. چنانچہ آپ مجلس سے اٹھے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے درمیان تھے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کی اور عورتوں کی کتنی قدردانی ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جس طرح کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اٹھے تو آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر حضرات بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. تو آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بیٹی نے بلایا ہے تو میں جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں بٹھایا. تب اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بے چین تھا. اس کیفیت کو ملاحظہ فرما کر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی وہ بچے کے اوپر نزع کا عالم دیکھ کر، حالانکہ بچے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن موت کی سختی جو ہے یہ ہر انسان کے لیے برحق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں جسم پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو روح کے اوپر سیکنڈری اثر ہوتا ہے، یعنی روح سیکنڈ نمبر پر ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. لیکن جب براہ راست روح کے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے یا اس پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم بعد میں متاثر ہوتا ہے، تو وہ تکلیف پھر کتنی شدید تر ہوگی. تو جان جب نکلتی ہے انسان کی تو اس وقت اس کے جسم کے روئے سے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ساری کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جیسے ایک دو بال بھی ہم کھینچیں تو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. کجا یہ جسم کے ایک ایک رگ سے وہ نکل رہی ہو، کیونکہ جہاں جہاں سینس موجود ہے وہاں وہاں روح بھی موجود ہے. تو اس میں بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نیک ہو یا بد ہو، یہ معاملہ سبھی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. ہاں اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جان کنی کی تکلیف آسان کر دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یوں جیسے مشکیزے کا کوئی منہ کھول کے زمین پہ رکھ دے تو پانی آرام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے بعض نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس موقع کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا اور سلپ ہو کے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ باہر نکل گیا، ایسے ہی روح آرام کے ساتھ باہر نکل آتی ہے. اس میں وہ تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو لوگ ذرا حیرانی سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں اور ایک بچے کی موت پہ رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دل کی ایسی نرمی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ چاہے یہ رحمت رکھ دیتا ہے. یعنی رونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے کہ اگر کسی کا دل نرم ہو بنسبت اس کے کہ انسان سنگ دل ہو اور اس پتھر سے کبھی آنسو نہ ٹپکے. اگلی حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اس کے انشاءاللہ ذرا میں تفصیل بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت البروج، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس حدیث کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی دفعہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسعى إليك یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما اور اپنے دین کا صحیح اتباع کرنا سکھا. ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ کر دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہم پر اپنی رحمت فرما. ہمیں اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. ہمیں اچھا اور خوبصورت صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری گفتگو میں بھی، ہمارے عمل میں، ہمارے ہر ایٹیچیوڈ میں وہ انداز جھلکے جو تجھے بہت ہی پسند ہو. یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. موت کی سختی کو ہم پر آسان کر دینا. یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان کی استقامت عطا فرمانا. اللہ قبر کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمانا. حوض کوثر سے ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرنا. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو ہم سب سے نیک کام لے لے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.